بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کے سامنے افطاری کے متعلق چند حدیثیں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور پھر اس کے اندر نبی اسلام نے جو ہمیں افطاری کے بارے میں تعلیم دی ہے وہ ہمیں معلوم ہو جائے گی، اور ہم میں سے اگر کسی کے اندر جو ہے اس بارے میں کوتاہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان حدیثوں کو سن کر ہم اس کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں آپ کے سامنے حدیثیں پڑھتا ہوں۔ پہلی روایت ہے حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے، اس کے عربی الفاظ یہ ہیں: عن سہل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت سہل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے تو وہ اس وقت تک خیر پر رہیں گے۔ جب تک لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے تو اس وقت تک وہ خیر پر رہیں گے۔ اور افطاری کے بارے میں دوسری حدیث ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بھی کتاب الصوم کی روایت ہے مشکوٰۃ شریف کی۔ اس کے عربی الفاظ یہ ہیں: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی احب عبادی الی اعجلهم فطرا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ لوگ ہیں جو ان میں سب سے زیادہ افطاری میں جلدی کرنے والے ہوں۔ آیت ہے کتاب الصوم کی مشکوٰۃ کی فصل ثالث کی، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، اور اس میں نبی اسلام ارشاد فرما رہے ہیں: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون، رواہ ابو داؤد وابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین جب تک جو ہے لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے تو دین اس وقت تک جو ہے غالب رہے گا، کیونکہ یہود اور نصارہ یعنی عیسائی وہ افطاری کو مؤخر کرتے ہیں، یعنی اس کو دیر سے کرتے ہیں۔ ان تینوں حدیثوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ہم مسلمانوں کو افطاری میں جلدی کرنی چاہیے۔ افطاری میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب غروب آفتاب کا ٹائم ہو گیا ہے، ہمیں معلوم ہو گیا کہ اب غروب آفتاب ہو گیا ہے، یعنی سورج غروب ہو گیا ہے اور مغرب کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، تو پھر ہمیں افطاری کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں فوراً افطاری کر لینی چاہیے۔ یہ مطلب ہے یعنی افطاری کے معاملے میں جلدی کرنے کا۔ یہ مطلب کوئی ہرگز نہ لے کہ جو ہے نا ابھی افطاری کا ٹائم ہوا نہیں ہے، سورج غروب ہوا نہیں ہے، مغرب کا ٹائم شروع نہیں، اور انسان کہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو ہے افطاری میں جلدی کرو لہٰذا میں پہلے سے کھول لیتا ہوں۔ یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ کیا مطلب ہے کہ غروب آفتاب کا جب آپ کو علم ہو جائے، ہمیں علم ہو جائے، تو ہمیں اس کے بعد پھر افطاری کرنے میں، روزہ کھولنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے، ان حدیثوں کا۔ جو دوسری حدیث میں نبی اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ بندے وہ ہوتے ہیں میرے بندوں میں جو افطاری میں جلدی کرنے والے ہوں، تو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ نبی اسلام خود بھی افطاری میں جلدی کرتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی افطاری میں جلدی کرتے ہیں، جب ٹائم ہو جاتا ہے پھر افطاری کو دیر نہیں کرتے تھے، اس میں تاخیر نہیں کرتے تھے افطاری کرنے میں، یعنی روزہ افطاری کا مطلب یہ ہے کہ روزہ کھولنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے سب سے محبوب بندے وہ ہیں جو افطاری میں جلدی کرنے والے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو نبی اسلام کو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ پھر میری اتباع کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ تو کیونکہ اس طریقے پر کہ افطار روزے کا ٹائم ہو جائے اور انسان روزے میں دیر نہ کرے، روزہ کھولنے میں اور فوراً روزہ کھول لے، تو اس میں نبی اسلام کی سنت کے پر عمل ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بہت زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ اور تیسری وجہ نبی اسلام نے جو ہمیں بتائی ہے کہ ہم جو ہے نا کیوں روزے کو جلدی کھولیں جب روزے کا کھولنے کا ٹائم ہو جائے، یعنی غروب آفتاب ہو جائے، کیونکہ اس میں یہود و نصارہ کی مخالفت ہے،
اور یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دینی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دیا ہے، جیسے سورۃ مائدہ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولھم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا تو انہی میں سے ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ ہم جو ہے نا ان کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ تو کیونکہ اگر ہم جو ہے نا افطاری کو دیر سے کھولیں گے، جو غروب آفتاب کا ٹائم ہو گیا ہے اور افطاری ہم کافی دیر سے کریں گے تو اس میں ہماری موافقت ہو جائے گی یہود و نصارہ کے روزے کے ساتھ۔ اس لیے نبی اسلام نے حکم دیا ہے کہ تم ان کی موافقت اختیار نہ کرو، بلکہ جو ہے جلدی کر لیا کرو افطاری، جب افطاری کا ٹائم ہو جایا کرے۔ اور جو فرمایا کہ دین غالب رہے گا جب تک لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم جو ہے نا اپنے مذہب کے مطابق چلیں گے، جو نبی علیہ السلام نے، اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، تو جو ہے نا ہم جو ہے دینی لحاظ سے ہمیشہ غالب رہیں گے۔ اور اگر ہم نے جو ہے نا نبی اسلام کے حکموں کی پیروی کرنا چھوڑ دی اور اس میں جو ہے نا پھر ہم کیا ہو جائیں گے، ہم دین کو مغلوب کرنے والے ہو جائیں گے اور دین کو نقصان دینے والے بن جائیں گے۔ اس لحاظ سے نبی اسلام نے فرمایا کہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک کہ لوگ افطاری میں جلدی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے نا ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔